انعام ہو اس قسم کا، ان کو اپنی ذمہ داریاں بہت محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر کیوں اس راستے کی بھی رہنمائی دے کر اس طرف لے کر آیا ہے، ان سے کون سا کام اللہ تعالیٰ کو لینا ہے اور کس طرح لوگوں تک ان کو خیر کا باعث بنانا ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، ہم جہاں پر ہم نے کل موضوع اپنا چھوڑا تھا تھوڑی سی بات کروں گی اس کے متعلق، اور اس کے بعد پھر ہم آج کے لیسن پہ آئیں گے۔ ہم نے جہاں پر بات مکمل کی تھی، چونکہ بات جلدی جلدی مکمل ہوئی تھی تو اس میں جو ایک دو ریلیونٹ ٹاپک تھے جو اس کو میں نے اسکپ کیا تھا وہاں پر، تو ایک ٹاپک جو تھا وہ تقدیر کا تھا، تقدیر پر ایمان۔ اور ہم نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو کہ انسان کے ذہن میں نہیں آتے، ہے نا، ان کے عموماً جو ہے وہ اس قسم کے فیصلے اس کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، مگر چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ فیصلے ہوئے تو وہ فوراً ہی طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ کیسے کر دیا آپ نے، جیسے کہ خضر علیہ السلام کا پہلے کشتی کو آبدار کرنا تھا، یا اس لڑکے کا قتل کرنا تھا، یا پھر کسی دیوار کا بنانا تھا۔ تو آپ دیکھیں اس قسم کے تو بہت سارے حادثات ہمارے آس پاس میں ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری بعض اوقات کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں نہیں ہوتی، کبھی کچھ حادثات میں انسان کبھی کچھ چیزیں کھو دیتا ہے، کبھی جسم کے اپنے کوئی اعضاء کھو دیتا ہے، کبھی مالی نقصان کر لیتا ہے۔ اور عموماً اس طرح کے حادثات میں انسان دیکھے تو وہ یہ کیا سوچتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس سے بچا دیا، مجھے وہ تکلیف تو نہ آئی نا۔ یعنی کہ مومن جو ہے وہ عموماً ہمیشہ وہ پازیٹیو سائڈ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ میری جان بچ گئی، یعنی کہ بال تو چلا گیا تو کوئی بات نہیں ہے، شکر ہے کہ میری ٹانگ کٹنے سے بچ گئی، الحمدللہ صرف فریکچر ہی ہوا ہے۔ یعنی کہ بہت سی چیزوں میں نا ہم اپنا اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس قسم کے روزانہ فیصلے ہمارے ساتھ سامنے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ کے ساتھ جو چونکہ ان کے سامنے انویژولی ہو رہا تھا نا، وہ دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ خاموش نہیں رہ پائے، ورنہ یہ سب چیزیں ہمارے روزمرہ زندگی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو تقدیر پر ہمارا ایمان ہی ایسا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہمیں تقدیر میں دیتے ہیں، چاہے وہ ہمیں پسند آئے یا ہمیں پسند نہ آئے، ہمیں ان کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہوتا ہے۔ اور اس فیصلوں میں ہم اللہ کو الزام نہیں دیتے کہ اللہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، میرا یہ بچہ کیوں لے لیا، میرے ساتھ یہ ساری مصیبتیں کیوں آ گئیں، وائی می۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نہیں کہتے۔ جیسے آپ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ علیہ وسلم مجھے کوئی افضل عمل بتائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ایمان لاؤ، جہاد کرو فی سبیل اللہ۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی آسان عمل بتائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا معاف کر دیا کرو لوگوں کو اور صبر کیا کرو۔ اس نے کہا مجھے کوئی اس سے بھی آسان عمل بتائیں آپ۔ تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تقدیر پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر جو بھی فیصلے اپنی حکمت یا رحمت سے لگائے اس کو جو ہے اللہ پر الزام نہ دینا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے آسان عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائے انسان، اور کیا کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو آپ دیکھیں رضیت باللہ ربا جو ہے اللہ میں راضی ہو گیا، یہ راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں فرشتے تو روزانہ بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بارش برس رہی ہوتی ہے، کہیں پہ طوفان آ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ہریکینز آ رہے ہوتے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ بجلی کا عذاب آ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ کچھ، اور جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کرونا ہے، کہیں پہ کون سی وبائیں ہیں، کہیں پہ زیادہ ہے، کہیں پہ کم ہے۔ تو آج کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی، اور یہ فرشتے ہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے۔ تو خضر علیہ السلام نے سارے جو کام کیے یہ کوئی انہونے کام نہیں تھے، فرشتوں کے ذمے ایسے بہت سارے کام ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری عقل میں نہیں سما رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو ہمارا ہم نے مسئلہ جو پڑھا وہ تقدیر کا معاملہ تھا۔ دوسرا ٹاپک جو ہم نے وہاں پہ جو پڑھ کے ہم چلے آئے، کیونکہ اگلا ٹاپک ہمارا بالکل ڈفرینٹ ہے، دوسرا واقعہ، تو اس لیے میں اس کو بھی یہاں پہ کلیئر کرتی چلوں۔ ایک اور وقت چیز ہم نے پڑھی تھی کہ وہ جو جن کی دیوار بنا دی تھی، اس دیوار والوں کا معاملہ کیا تھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کمنٹ کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس کے جو والدین تھے نا بہت نیک آدمی تھے، نیک لوگ تھے۔ تو آپ دیکھیں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے کہ اللہ نے ان نیک لوگوں کا خزانہ، چاہے وہ علم و دولت کا خزانہ تھا، چاہے وہ مال و دولت کا خزانہ تھا، جو بھی خزانہ تھا اس کو محفوظ کر دیا، یعنی کہ ان بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ خزانہ محفوظ کر دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب والدین نیک ہوں تو والدین کی نیکیوں کا صلہ اولاد کی خوشی کی شکل میں آتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ والدین کی نیکیاں جو ہیں اولاد کو برکتیں اور دنیا اور آخرت میں بھلائیاں اسی سے ملتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ والدین اگر آخرت میں اولاد کی سفارش کے حقدار بن سکتے ہیں، اسی طرح جیسے کہ اولاد بھی والدین کی شفاعت کی حقدار بن سکتی ہے، جیسے کہ حافظ قرآن ہو کر کے۔ تو ایک بہت بڑے سلجھے ہوئے شخص کہتے ہیں کہ جب بھی میں کسی بہت ہی طریقے والا خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں
تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ بہت نیک آدمی تھا. یعنی کہ ہم بھی کسی کو دیکھتے ہیں نا ایسا, تو ہمیں بھی لگتا ہے ہاں فلاں بڑی اس کی اپ برنگنگ بہت اچھی ہوئی ہے, اس کی اچھی بہت کلچرڈ بہت مینرڈ پرسنالٹی ہے یہ. تو اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کانا ابوہما صالحا. ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ یہ جب نوافل کی ادائیگی میں مجھے کچھ سستی آنے لگتی ہے تو میں اپنے بیٹے کی پریشانیاں مجھے یاد آ جاتی ہیں, اور کہ کہیں یہ میری اولاد کو میری سستی کی وجہ سے کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی. اب دیکھیں اس طرح سے والدین کا سوچنا, کیونکہ کل ہم نے بالکل پرسوں جو کل ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی, اور اس میں کیا پڑھا تھا, سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے لیے دعائیں. وہاں پر ہم نے اولاد کے حقوق پڑھے تھے کہ اولاد کو کیا کرنا چاہیے والدین کے ساتھ, ان کے لیے دعائیں, رحمت, بخشش, خدمت, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, اسنا کرنا, وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی. یہاں جو کانا ابوہما صالحا یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں, یہاں پہ کیا چیز ہے بیسکلی کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اولاد پر, والدین کو کیا کرنا چاہیے اولاد کے لیے. عموماً ہم والدین بچوں کے لیے پریشان تو بہت رہتے ہیں کہ کبھی کسی کی نوکری ہے, کبھی کسی کی پڑھائی ہے, کبھی کسی کی شادی کا رشتہ نہیں آ رہا, کبھی کوئی خوشحال زندگی نہیں ہے, کبھی کوئی پریشانیاں ہیں کسی کے گھر میں, کوئی رزق تنگ ہے. تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کم ہو گئی ہیں, ہمارے نوافل کم ہو گئے ہیں, یا ہمارے جو حقوق تھے ہمارے بچوں پہ یا ہم نے وہ دیے ہیں کہ نہیں. تو آپ دیکھیں دنیا بالکل وائس ورسا ہے. اگر آپ نے بینگ اولاد اپنا حق ادا کروانا ہے اپنے بچوں سے, تو آپ کو بینگ اے پیرنٹ اپنا حق ادا کرنا پڑے گا. دس از وائس ورسا. آپ جو کریں گے ایز یو سو ایز یو سیڈ, یعنی کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں رات کی نوافل کی ادائیگی کے وقت اپنے چھوٹے سے بچے کو سوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تمہارے روشن مستقبل کے لیے ہے, یعنی کہ جو میں کھڑے ہو کے نفل ادا کر رہا ہوں اس وقت کہ تمہارے روشن مستقبل کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا, اور یہ کیا آیت یاد کرتے ہیں اس کے بعد وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ابن مصعب بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کہتا ہوں کہ اے میرے بیٹے, بے شک میں نے تیرے فائدے کے لیے اپنی نماز میں رکعتیں یا قیام زیادہ کر لیا ہے. اب ہم جتنے بھی ماں باپ ہیں, جتنے بھی پیرنٹ ہم یہاں پر آج بات کر رہے ہیں, تو کیا ہم اپنے بینگ اے پیرنٹ اپنے بچوں کے اندر کچھ خرابیاں دیکھتے ہیں, کوئی بگاڑ دیکھتے ہیں, دین سے دوری دیکھتے ہیں, نماز کا بچوں کو ہوش نہیں, نماز کا بچوں کا شوق نہیں ہے, عبادتوں کی طرف بچے نہیں آتے, صدقہ اور خیرات کی طرف نہیں آتے, تو ہم سوچیں کہ کیا یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے, ہم نے دیا ہے اپنے بچوں کو, ہم نے کیا دیا ہے, ہم نے اپنے رب کی بات کتنی مانی ہے کہ بچے ہماری بات مانیں. تو اپنی اصلاح کی طرف پہلے توجہ دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کے ساتھ آپ کے بچوں میں وہ خیر ٹرانسفر کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں, کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں پیچھے توبہ استغفار کر لیں, کیونکہ خیر کا ریئیکشن خیر ہی ہوگا آگے. ورنہ اگر آپ نے کچھ غلطیاں کر رکھی ہیں اور اس کو آپ کہیں کہ جی وہ تو ہو گئی تھی کوئی بات نہیں, اس پہ توبہ استغفار کریں, انشاءاللہ آگے کے راستے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہموار کر دے گا. چلے جی, آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. ہم ذوالقرنین کے واقعے سے آج شروع کریں گے. جی مریم تلاوت لگا رہی ہیں, آپ لگا دیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. سورہ کہف پارہ نمبر 16. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
اور ان لوگوں کو تم ذوالقرنین کے بارے میں جو پوچھتے ہیں ان سے کہو کہ ان کا حال بھی میں تمہیں کچھ سناتا ہوں. یہ بیسکلی وہی سوالات ہیں جو سورہ کہف کی ابتدا میں مشرکین نے اور یہودیوں نے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہی سوالات کے جواب میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون تھا. انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب اور وسائل دے رکھے تھے. یعنی کہ ہر طرح کا ریسورس مٹیریل اس کے پاس موجود تھا. یعنی کہ کامیاب بادشاہ کون ہوتا ہے جس کے پاس مکمل اسباب اور وسائل ہوں. یعنی کہ اس کے پاس وسائل بھی ہوں, یہ مین پاور بھی ہو, اور اس کے بعد بات ماننے والے لوگ بھی ہوں. یعنی کہ ریسورسز ہوں, اس کو استعمال کرنے والے لوگ نہ ہوں, بات نہ مانتے ہوں, تو آپ کے سارے ریسورسز کسی کام کے نہیں ہوتے. اس نے پہلے ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا. تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین, تجھے یہ قدرت حاصل ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کر, یعنی کہ جو دل چاہے کر. اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا اس کو سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف جائے گا. یعنی کہ انہوں نے فاتح جو ہوتے ہیں نا, کہ جو بھی اچھے کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان اور نیک لیڈرز ہوتے ہیں, تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اختیارات زیادہ ہوں بھی تو وہ اپنے اختیارات کو اتنا بے دریغ استعمال نہیں کرتے کہ وہ لگے کہ بس پاور مل گئی ہے اور پاور کو ہر جگہ یوز کرنی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں, بس اگر کوئی جیسا برا کرے گا تو اس کو سزا ملے گی, اگر کوئی برا نہیں کرتا تو پھر اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. ہاں, جو برا کرے گا پھر اس کے لیے دنیا کا عذاب تو جو اللہ نے رکھا ہی ہے, اور آخرت کا بھی جو اللہ نے رکھا ہے اس کو مل ہی جائے گا. اور جو ان میں سے ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور اس کو ہم نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی, یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام ہم نے نہیں کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شیلٹر نہیں بنایا ہوا تھا. یعنی ایسی وہ جگہ تھی کہ جہاں کوئی شیلٹرز نہیں تھے, نہ درخت ہوں گے, نہ بلڈنگز ہوں گی, نہ کوئی پہاڑ ہوں گے اس طرح کے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا, یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا. تو اسے وہاں پہ ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں, یا تمہارے پاس کوئی ایسا تمہارے پاس کوئی ایسا انتظام ہے کہ ہم کچھ تمہیں مال سے مدد کریں تو تم ہمارے درمیان ایک بند تعمیر کر دو. یعنی کہ تمہارے پاس کچھ ایسا ہے کہ اگر ہم تمہیں تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کریں تو تم ہمارے لیے یہ کام کر دو. اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے. یعنی کہ مجھے پاس بہت ہے, مجھے اللہ کا دیا سب کچھ ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی. بس تم محنت سے ساتھ میری مدد کرو. یعنی کہ مجھے جو مدد چاہیے تمہاری وہ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ جو ہے نا, میرے جو پلان جو میں کر رہا ہوں اس پہ تم اس کو ورکیبل بنانے کے لیے اس میں میری ہیلپ آؤٹ کرو کہ تم کیا کر سکتے ہو. میں تمہارے ان کے درمیان ایک بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یعنی کہ تمہارے ذمہ کیا کام ہے کہ مجھے چیزیں پرووائڈ کرو اور مجھے ہیلپ کرو. اور جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ بہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آگ بالکل سرخ ہو گئی تو اس نے کہا کہ لاوا بس پگھلا ہوا تانبا انڈے لو. یعنی کہ سارے کام جو تھے اس نے ان لوگوں سے کروائے. یاجوج اور ماجوج میں چڑھ کر نہیں آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں, ایک جو بیسٹ کہتے ہیں نا کہ جو لیڈر ہوتا ہے یا جو بیسٹ جو کسی انتظام کو سنبھالنے والا کوئی بادشاہ یا کوئی حکمران ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا, اپنے وسائل کا بھی استعمال کرنا اور لوگوں کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو بھی لے کے سامنے آنا. اور اس نے بھی یہی کیا. اس کے پاس جو مال تھا, وسائل تھے, اور جو ہیومن پاور اس کو دوسروں سے چاہیے تھی, جو ہیلپنگ ہینڈ اس کو دوسروں سے چاہیے تھا, وہ اس نے ایک ساتھ کیا. کوئی بھی شخص اکیلا نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ یہ سارے لوگ اکٹھے نہ ہوں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں, اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھ لیں تو کوئی بھی ایک وزیر اعظم یا صدر بیٹھ کے پورے پاکستان کا نظام نہیں ٹھیک کر سکتے. البتہ اس انتظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب عوام کو بھی اپنا اپنا پوٹینشیل ڈالنا پڑے گا, تو جا کر کے جو ہے اصلاح ہوگی, تو جا کے جو ہے ایک صحیح معاشرہ ڈیولپ ہوگا, جس کو ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی کامیابی کا راز بتا رہے ہیں کہ کیا ہے
کہ ورک ڈیلیگیٹ کیا اس نے، خود بھی اپنا حصہ ڈالا، خود بھی اپنی جو ایکسپرٹیز، اپنی جو تجربات و مشاہدات اس کی بنا پر کام کروایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہترین رزلٹ سامنے آیا کہ وہ دیوار ایسی بنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا کہ جب قیامت کا وقت ہی آئے گا یا جب اللہ ہی حکم دے گا تبھی وہ دیوار ٹوٹے گی، ادروائز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بہت سارے ہاتھ مل جاتے ہیں، ٹیم ورک ہو جاتا ہے، تو ٹیم ورک جو ہے وہ اس کے لیے اس کام میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونک دی جائے گی، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو ہماری نصیحت سے اندھے بنے ہوئے تھے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ایسے ہم نے ایسے کافروں کی تو مہمانی میں جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کہ جن کی دنیا کی زندگی میں ہی ساری جدوجہد ان کی بھٹکی رہی، یعنی کہ سیدھے راستے سے بھٹکتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو نہ مانا اور اس کے سامنے پیشی کا یقین ہی نہ کیا، یعنی اس کے سامنے حاضر ہونے کو حق ہی نہ جانا، اور اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے وزن کی جگہ، سارے اعمال کے وزن کی جگہ اس کو بے وزنی کر دیں گے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں نا ہبا منصورہ بنا دیں گے، خاک بنا کے اڑا دیں گے۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی وجہ سے جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کا کیا کرتے تھے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی اس سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، اوکے میں نے آیت چھوڑ دی یہ والی، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تمہارے جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، بس جو کہ اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سورہ کہف کا پورشن مکمل کروایا، اور انشاءاللہ اب 2 صورتیں ہمارے آگے ہیں آج، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی دونوں کی تلاوت جو ہے مکمل کریں گے۔ جی تلاوت لگا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں. ذکر ہے اس رحمت کا جو تمہارے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا تھا. یہاں پر زکریا علیہ السلام نے چپکے سے پکارا، اپنے رب کو رب سے دعا کر رہے تھے. اور یہاں پر ہم نے دعا کے بارے میں پہلے بہت ساری باتیں کر لی ہیں. تو آپ دیکھیں دعا کا طریقہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ چپکے چپکے کرنا، عاجزی سے کرنا، زاری سے کرنا، گڑ گڑا کر کرنا، دل کی حاضری کے ساتھ کرنا. تو جب یہ دعائیں مانگیں ہیں تو اس میں ضرور دیکھیں کہ واقعی کیا اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے آپ کا کمزور بندہ بن کے سامنے بیٹھی ہوں کہ مجھے واقعی چاہیے، آئی نیڈ اٹ، آئی مین اٹ، یا بس جسٹ کہ بس اللہ تعالیٰ آپ دے دیں تو آپ کی مرضی، نہ دیں تو بھی آپ کی مرضی. یہ طریقہ ہے ہمارا، یہ رویہ ہے ہمارا. دعا میں جتنی کہتے ہیں دعا کا ادب ہی یہی ہے کہ ہم دعا کے اندر انسان جتنی عاجزی اور جتنی زاری دکھائے انسان، اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کو اتنی ہی جلدی قبول فرماتے ہیں. تو یہاں پر زکریا علیہ السلام کی دعا کی بات آ رہی ہے اور کیا کہتے ہیں وہ اس کے بارے میں. اس نے عرض کیا کہ پروردگار میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. یعنی کہ بعض اوقات دعا میں انسان اگر اپنی کمزوری بیان کر دے، یا اللہ میں بہت کمزور بندی ہوں، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں یہ بات کیسے کہوں، یہ کام کیسے ہوگا میرا، اللہ تو کر سکتا ہے نا. یعنی کہ جب اپنی آپ دعا میں اندر اپنی ذلت، اپنی زاری، اپنی عاجزی رکھتے ہیں نا کہ اللہ میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، جو کام ہے تو مجھ سے کروا لے اور تو کروا ہی رہا ہے. یعنی کہ میری اتنی طاقت، اتنی اوقات نہیں کہ میں ہی کر سکوں. تیری دی ہوئی اگر عطا نہ ہو تو میں بول بھی نہیں سکتی، تیری دی ہوئی بخشش نہ ہو تو میرے دماغ میں وہ چیزیں، وہ علم کی باتیں اسٹور بھی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ سب کچھ رب کی رحمت ہے. تو کبھی بھی دعا میں جب ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے اور قرب کی علامت ہوتی ہے کہ ہم دعا میں اللہ تعالیٰ کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ آپ کا ہی دیا ہوا ہے. اے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اور یہی ہماری دعا میں ہمیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہڈیاں کھل گئی ہیں، بڑھاپے میں سر بڑا اٹھا ہے. یعنی کہ انتہائی قسم کی ایج، یعنی کہ ہنڈریڈس سے ابو ان کی عمر چلی گئی ہے، اس کے باوجود وہ مانگ کے مایوس نہیں ہو رہے. ہم کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں نا دعائیں مانگ کے، بس نہیں قبول ہوگی نا، بس میں نے تو اب مانگنی ہی نہیں ہے، بس ختم، میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی. بہت سے لوگ نماز پڑھ کے فٹ سے اٹھ جاتے ہیں اور کیا پوچھو تم سے دعا نہیں مانگی، کہتے ہیں کیا کرنا ہے مانگ کے، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس. چلیں سب کچھ ہے تو جو نہیں ہے وہ مانگ لے، مغفرت تو نہیں ہے، بخشش تو نہیں ہے، وہ مانگ لے. اور یا بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے، بن مانگے سب کچھ مل رہا ہے ہمیں تو. تو اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے اپنے بندے کا، اور مایوس نہیں ہونا دعا مانگنے کے بعد. وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بات، اپنے ماننے والوں میں سے برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر. آپ سوچیں کس عمر میں اپنے بچے کو، کس عمر سے مانگتے چلے جا رہے ہیں اور کس عمر تک بھی مانگتے چلے آ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مایوس ابھی بھی نہیں ہوں. یہ کریج ہے، یہ اسپرٹ جو ہمیں اپنے انبیاءوں سے ملتی ہے کہ ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی بھی امانت کی بھی وراثت پائے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. یعنی کہ ساتھ میں دعا کر کے، اور دعا دیکھیں دعا کرتے ہوئے انسان کو کتنا یقین ہے نا، دعا یقین کے ساتھ ہونی چاہیے نا. جیسے ہم نے پیچھے پاور آف دعا پہ بات کی تھی، تو آپ کو میں نے ٹپ بتائی تھی کہ نماز میں، سجدے میں، یا دوسرے جسمی اوقات میں آپ دعا اپنی سلیکٹ کریں. اس کے لیے ایک ٹپ اور آج اس میں ایڈ کر لیں کہ جب بھی کوئی دعا مانگیں اس دعا کا انتظام بھی کر لیں. فار ایگزامپل آپ نے حج پہ جانا ہے، آپ حج پہ جانے کے لیے کچھ تیاریاں شروع کر دیں ساتھ ساتھ میں. فار ایگزامپل آپ کو بچہ چاہیے، کوئی لوگ بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک آدھ جوڑا خرید کے بچے کا سامان گھر پہ لانا شروع کر دیں. یا اس طریقے سے کچھ اور چیزیں آپ کو شادی کی، اپنے بچے کی دعا کر رہی ہیں، بچے کی شادی کی چیزیں بنانا شروع کر دیں. مطلب کوئی ایسی دعا کا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے مانگا ہے نا مجھے ملے گا. تو یہ بھی دعا کو پورا کرنے میں، یہ دعا کے لیے بہت ہی کہتے ہیں نا ہیلپ فل ایڈوائس ثابت ہوتی ہے یہ. اور بہت سے لوگوں نے اس کو پریکٹس بھی کیا ہے، اور الحمدللہ ان کو جو مانگی ہوئی دعا تھی وہ مل بھی گئی ہے. تو آپ بھی کر سکتے ہیں بالکل. اے زکریا علیہ السلام ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. دیکھیں کیسے مانگا تھا، فوراً مل بھی گیا. جس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی رکھ کے دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ہم نے اس نام کا کوئی آدمی سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا، اتنا یونیک نیم رکھا ہے کہ کوئی دنیا میں دوسرا نام ہے ہی نہیں.
کیسا یونیک نیم ہم بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا بچوں کے لیے. عرض کیا پڑا, ہاں بیٹا کیسے ہوگا, ابھی مانگ رہے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے کریں گے یہ سب کچھ, جبکہ میری بیوی بانجھ ہے, میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. یعنی کہ میں تو اتنا بوڑھا, میری بیوی تو بھی بڑھاپے میں آ کے اب تو اس لائق بھی نہیں رہی کہ وہ بچہ دے سکے. جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے, اور یہ تو میرے لیے بہت ہی ذرا سی بات ہے, آخر اس سے پہلے میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں جب تو کوئی چیز نہ تھا. یعنی کہ ہم بھی تو نتھنگ سے تھنگ بنے, تو جب ہم نہیں تھے اور ہم ہو گئے, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. زکریا علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے کوئی نشانی مقرر کر دے. یعنی کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ دعا قبول کر رہے ہیں میری, تو مجھے کوئی سائن بھی دکھا دیں اس کی. فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم مسلسل 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے, یعنی کہ تمہیں بات نہیں کرنی ہے, تمہیں خاموش رہنا ہے. نعمت کے شکرانے کے طور پر تمہیں خاموشی اختیار کرنی ہے. اب دیکھیں ان کی شریعت میں شاید چپ رہنے کا روزہ یا چپ رہنے کا جو ہے کوئی شکرانے کا طریقہ تھا جو اس زمانے میں کیا جاتا تھا. بہرحال چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے. انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایات کی کہ صبح شام کی تسبیح کرو. یعنی کہ وہی آپ محراب یاد رکھیں, پیچھے مریم علیہ السلام کی بات ہوئی تھی, وہاں پہ بھی محراب کا ذکر تھا کہ مریم علیہ السلام وہاں پر عبادت کیا کرتی تھی. تو بیسیکلی جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور زیادہ بجا لاؤ, اور صبح شام کی تسبیحات اور اس کا ذکر اور زیادہ کر دیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. اب یحییٰ دنیا میں آ گئے اور ان کو وہ اتنے بڑے بھی ہو گئے کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا. ہم نے بچپن سے اس کو حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی. وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اور وہ بڑا ہی پرہیزگار, اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا تھا, وہ جبار نہ تھا نہ نافرمان. سلام ہو اس پر جس روز کی وہ پیدا ہوا, جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. والدین نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہی ملتی ہے. ابھی ہم نے پڑھ لیا وکان ابوہما صالحا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کی اولاد صالح بنے, تو پہلے آپ کو صالح پیرنٹس بننا پڑے گا, آپ سب کو, ہم سب کو انشاءاللہ. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ 3 وحشت کے اوقات ہوتے ہیں انسان کے لیے جب انسان دنیا میں آتا ہے. یعنی کہ پیدائش ہوتی ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ جب وہ ماں کی پیٹ سے جہاں کمفرٹ زون ہوتا ہے وہاں سے وہ نکل کے باہر آتا ہے, تو اس کے لیے ایک یہ وحشت کا مقام ہوتا ہے جسے دنیا میں آ کے آنکھیں کھولتا ہے وہ. دوسرا وحشت کا مقام وہ ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور قبر میں جا کے اپنی آنکھیں کھولتا ہے. تیسرا وحشت کا مقام انسان کا اس وقت ہوگا کہ جب انسان حشر کے دن اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا. تو ایک وحشت کا وقت ہم دیکھ چکے ہیں, ایک ہم نے دیکھنا باقی ہے, اور ایک جو ہے وہ بعد میں آئے گا. اور اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو کہ جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب الگ ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر چھپ بیٹھی تھی. اس حالت میں ہم اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں آئے. مریم علیہ السلام بول اٹھی, اگر تو کوئی متقی آدمی ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں. یعنی کہ تم میرے سامنے, پھر میں تمہاری اس سے پناہ مانگتی کہیں تو مجھے نقصان نہ پہنچانا. اس نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کا فرشتہ ہوں, اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں. مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کوئی مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں. فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا, تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے, اور یہ ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو ان لوگوں کی نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت, اور یہ کام ہو کر ہی رہنا ہے. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا, پھر وہ اس حمل کو لیے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر جب اس کو زچگی کی تکلیف ہوئی, یعنی کہ جو اس کو لیبر پینز آنے لگے, تو اس وقت ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچ گئی. کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا کوئی نام نشان نہ رہتا. فرشتے نے ان کو نیچے سے پکارا اور کہا کہ غم نہ کرو, تمہارے رب نے تمہارے نیچے چشمہ جاری کر دیا, یعنی کہ پانی مہیا ہے, اور تو اس درخت کے تنے کو ہلا, تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. یعنی کہ آپ دیکھیں جس حالت میں ہوتی ہیں اس حالت میں ان کو نیوٹریشس فوڈ بھی چاہیے تھا نا, تو پانی اور خصوصاً ڈیٹس جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے اس موقع پر خواتین کے لیے. اور دوسروں نے کہا کہ خود ہلا, اس پہ جو تھوڑی سی ایفرٹ بھی لگا, یعنی کہ بیٹھے ہی نہ رہو, بلکہ جیسے ہم آج کل کچھ نہیں کیا جا رہا, بس لیٹے رہو. یہاں نہیں کہا جا رہا لیٹے رہو, بلکہ یہاں پہ کہا جا رہا کچھ ایفرٹ بھی کرو, کچھ اپنا ورک آؤٹ بھی کرو, کوئی باڈی اپنا ریزسٹنس, یہ باڈی کی اپنی جو ہے نا طاقت بھی سامنے شو کرو, تاکہ آگے جو کام ہے وہ باڈی کی طاقت یہ شو کی جائے گی اس کے اندر.
تو بس کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر کوئی آدمی تجھ کو نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے تو رحمان کے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج میں کسی سے بھی نہ بولوں گی. یعنی ان کی شریعت میں چپ کا روزہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کروں گی، میں روزے سے ہوں. پھر اس بچے کو لیے بھی اپنے قوم کے پاس آئی. لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، یعنی یہ بچہ بات کرے گا ہم سے. قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وجعلنی مبارکا، اور بہت بابرکت کیا ہے مجھے جہاں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں، اور جب کہ میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور یہ ہے ان کے بارے میں سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا کام یہ نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. پاک ہے وہ ذات کہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس پہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کتنا اچھا تعارف ہے یہاں پر حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کا. آپ میں سے جتنے بھی لوگ کسی بھی ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو آس پاس سے آپ کرسچنز ہیں، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں، آپ ان کو بہت آرام سے سورہ مریم پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں. اگر آپ کو واقعی صحیح عقیدہ جاننا ہے ان کے بارے میں تو یہ پڑھ لیں، یہاں پر لکھا ہوا موجود ہے. اور سے پیچھے ہم نے بہت ساری بات لی ہے اس قرآن آزاد کے اوپر. یہ تو آتھینٹک سب کو ایک کہتے ہیں نا ایک یونیورسل ٹروتھ بن گئی ہے. قرآن ہے وہ گاڈ ریویلیشن ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی اب تک نہیں آئی ہے. تو یہ تو کنفرم بات ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہر حرف جو ہے وہ سچ اور صادق ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی سیرا ہے، مگر پھر مختلف اختلاف کرنے لگے. جن نے کفر کیا ان کے لیے بڑا ہی وقت ہوگا جبکہ وہ بڑا دن دیکھ لیں گے، اور جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یعنی کہ آج حالت یہ کہ آج سن ہی نہیں رہے، آج مان ہی نہیں رہے، اور اس دن تو سب کچھ سامنے آ ہی. اور اس حالت میں یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور انہیں اس دن سے ڈرا دو کہ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ حسرت کے سوا کوئی چارہ کار اس وقت نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس دن ان کے لیے کیا بن جائے گی؟ یوم الحسرہ. آج کیا ہے ان کے لیے؟ یوم الغفلہ. آج یوم لا یؤمنون بھی، یعنی کہ آج کا دن ان کے لیے غفلت کا دن ہے، ایمان نہ لانے کا دن ہے. مگر دوسرا دن جو آئے گا وہ ان کے لیے یوم الحسرہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں باتیں کریں اور وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کریں، جب وہ ان سے اس جگہ سے وہ اٹھ کے جائیں گے تو اس دن ان کو وہ وقت جو ہے وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا. یعنی کہ جہاں پر بھی انسان بیٹھے اللہ کا نام نہ لے تو وہ ساری محفل جو ہے وہ اس کے لیے باعث حسرت ہوگی کہ اس نے اپنے گھنٹوں ضائع کر دیے تھے، یہاں پر کوئی کام کی بات نہیں کہ اللہ کا نام نہ لیا وہاں پہ. پھر جو آدمی اللہ کے راستے میں چلے اور ذکر نہ کرے، یہ بھی قیامت کے دن یعنی کہ چلتا رہا، واک کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، آ رہا ہے، مگر اللہ کا نام نہیں لے رہا کوئی بھی، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، نہ کوئی اور کلمہ اس کی زبان پر ہے، نہ کوئی اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی غور و فکر ہے، نہ تدبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی کہ اس کو بھی اس دن قیامت کے دن حسرت ہوگی اپنے ان تمام اوقات پر جو دنیا میں وہ گنوا کر آیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک آدمی اپنے بستر پہ جاتا ہے اور رات کو اور اس کے بعد اپنے بستر پہ جا کے بھی اللہ کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اس کو بھی اس دن حسرت ہوگی کہ اس نے کچھ بھی دنیا میں نہ کمایا اور کسی وقت کو یوٹیلائز نہ کیا اپنی ذکر کو کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں آج ذکر کی خاص ساری بات آئے گی انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج ایک تو ذکر ہم نے انشاءاللہ 2-3 آپ سے شیئر بھی کرنے انشاءاللہ وقت ہوگا اس کو ضرور کریں گے. اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، سب ہماری طرف ہی پلٹائے جانے والے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بھی بیان کرو، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے. اور جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا.
یا بتی، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کا ساتھی نہ بن کے رہیں. باپ نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے الہ سے پھر گیا ہے، اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، یعنی کہ رجم کر دوں گا. بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، یعنی کہ سٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی کہ پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا تجھے، یعنی کہ تو جا. اور اب دیکھیں عقیدے کے اختلاف کی بنا پر باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام ہے آپ پر، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. یعنی کہ اولاد کا حق کیا ہے، والدین حق دیں یا نہ دیں بعض اوقات اپنا، مگر اولاد اپنا جو اپنی ذمہ داری ہے وہ ضرور پوری کرے. کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا کہ تم کسی نان مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے نہیں کی بعد میں. میرا رب مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں رہوں گا. اللہ ان اکون بدعاء ربی کا شقیہ، یہ بھی یہاں ریپیٹ کریں کہ میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا اپنے رب کو پکار کے کہ وہ میری نہ سنے گا، یہ میری دعا نہ قبول کرے گا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبود سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد جیسی بشارت دی، ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے بھی نوازا اور سچی ناموری عطا کی. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک مخلص شخص تھے اور رسول نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وادی کے سچے اور رسول نبی تھے. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے. اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک سچے انسان تھے اور ایک نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا تھا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ پیغمبر ہے یہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے علیہ السلام. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت اور بزرگی بخشی تھی. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں. ہم مرتبہ سجدے میں ہیں، یہ مرتبہ قرآن سن کر روتے ہی ہیں. جائزہ لیجیے اپنا اپنا. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہش نفس کے پیچھے پڑ گئے. نماز کو ضائع کر دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نماز کا ٹائم ہوتا ہے، فرض اوقات ہوتے ہیں، بعض اوقات اوقات میں نہ پڑھنا، بعض اوقات اس کے ارکان اور شرائط کے مطابق نہ پڑھنا، بعض اوقات نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھنا. تو نماز کو نہ پڑھنا یا پڑھ کے بھی نہ پڑھنا، یہ دونوں قسمیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، البتہ جو توبہ کر لیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. البتہ جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، جنت میں داخل ہوں گی، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے. یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اور جو کچھ بھی وہ سنیں گے وہ ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح شام میں وہاں ملے گا. اور یہ وہ جنت ہے جس کے وہ وارث ہو جائیں. یہ وہ جنت ہے جس کے وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے. یعنی کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی جنت کے وارثوں میں سے ہمیں بنانا، مطلب ہمیں بننے کے لیے ہمیں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. تو اپنے لیے تقویٰ کا جو ہم نے پیچھے جو ہمارا گول بنایا تھا کہ صبر اور شکر اور ذکر اور اس کے بعد تقویٰ اور احسان، اس میں سے کچھ اور چیزیں جو ہم نے مزید بھی ایڈ کی تھی وہ بھی شامل کیجیے. اور انشاءاللہ آپ کے پاس اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کچھ چیزوں کی، جس میں آپ اپنے بارے میں خود ہی جج کر سکیں کہ کتنا آپ نے اپنے آپ کو گریڈنگ کی ہے، لیول کیا ہے اپنے آپ کو، کہ اب آپ 1 to 10 میں کس گریڈ پر کب پہنچے ہیں. بفور جیسے ہم نے بات شروع کی تھی رمضان سے بفور کیا حال تھا، مڈ آف رمضان کیا ہے، اینڈ آف رمضان کیا ہے، اور بالکل رمضان عید کے گزرنے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ اسی چیک لسٹ کو اٹھا کے دیکھیں کہ اسٹل آر یو ان دا پوزیشن کہ اس میں آپ ویسے ہی ہیں اب تک جو آخری عشرے میں تھے، یا اب کچھ چینجز آ گئی ہیں تو اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں. اور یہ چیک لسٹ آپ کی سارا سال آپ کے ساتھ چلتی رہنی چاہیے. کچھ عرصہ آپ اس کو پیپر
پینسل پہ جو ہے اس کو تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہی آپ کا جو چیک لسٹ ہے، آپ کا کرائٹیریا آپ کے اندر آ جائے گا، بلٹ ان ہو جائے گا یہ، اور پھر آپ وہیں پہ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اور تمہارے رب کے حکم کے بغیر ہم نہیں اترا کرتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اترا کرتے ہیں. جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اور وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی عبادت کرو اور ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی اس کی ہم نام، اللہ تعالیٰ کے ہم نام اور ہستی دنیا میں ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کو پکارا جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس سے دعائیں مانگی جائے، جس کے ساتھ امیدیں وابستہ کی جائیں؟ کوئی ہستی نہیں ہے. نہیں سکا مثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہی ہیں. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو زندہ کر کے دوبارہ نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ ہم اس کو پہلے پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو کہ رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پہ وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تمہارے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا ہی چھوڑ دیں گے. تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل، یعنی کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ جہنم پر ایک پل، جو پل صراط جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے گزر کر جانا ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا اور اس کو پل صراط کہا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ اس پل صراط جو ہے اس کی جو مزید ڈیٹیلز آتی ہیں کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور اس میں لوگ چلیں گے اور اس کو جو ہے عبور کریں گے. یعنی کہ جس کے لیے یہ جہنم ہی ہوگی تو اس کے لیے تو یہ تلوار ہی ہوگی کہ اس سے کٹ کے وہ نیچے ہی گرے گا. اور جس کو چلنا ہوگا اس کے لیے بال بھی کتنا بڑا ہو جائے گا کہ جس کو اوپر کراس کر کے وہ آسانی سے گزر سکے. بہرحال اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز میں کیا آتا ہے، کچھ لوگ اس کو بجلی کی طرح کراس کر لیں گے، کچھ لوگ پرندوں کی طرح کراس کریں گے اس کو، کچھ لوگ عمدہ گھوڑوں کی طرح یعنی کہ تیز رفتار گھوڑوں کی طرف کراس کریں گے، اور کچھ لوگ جو ہے کچھ چل کے جائیں گے، پیدل جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے اس میں بھاگتے دوڑتے ہوئے، کچھ زخمی ہوتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں گر جائیں گے. اور کافروں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں گر جائیں گے اور اس کو عبور نہ کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ثابت قدمی نہ صرف قبر میں ہو بلکہ پل صراط پہ بھی ثابت قدمی ہو. ہمارے لیے وہ نور مقرر کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں پل صراط پہ راستہ دکھائے، اور ہم اس پل صراط کو جو ہے بہترین طریقے سے گزر کے جا سکیں اس کے اوپر. آمین. کہتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی جو ہے وہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. تو جو لوگ اس پہ گر رہے ہوں گے وہ پتہ نہیں کہاں جا کے گریں گے، آپ سوچیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بھی بچائے اور اس جہنم میں گرنے سے بھی بچائے. اللہم اجرنا من النار. تو اس دن جس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالم کون ہے، بیسکلی ان لوگوں کو جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے. یعنی اصل ظلم تو یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مرضی سے زیادہ شاندار ہے. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں، ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں. ان سے کہو کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دے دیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے، کس کا جتھا کمزور. اور اس کے برعکس جو لوگ سیدھی راہ اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ اس میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. والباقیات صالحات. اور نیک عمل کے بارے میں پیچھے ہم بڑھ چکے ہیں نا کہ نیک عمل کتنا ضروری ہے. اور اس میں نیک عمل میں اب دیکھیں اس نیک عمل میں کتنی چیزیں اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں نا. آج ہم نے 2 ٹاپک پڑھے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان بھی نیک عمل کا حصہ ہے. اسی طرح بینگ اے پیرنٹ اور بینگ جو ہے وہ ایز اے چلڈرن، دونوں تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا بھی نیک عمل کا حصہ ہے.
پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا جاتا ہی رہوں گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے کہ اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ بھی کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے، اور اس کے لیے سزا ہے، اور اس کے لیے سزا میں اور اضافہ کر دیں گے۔ جس لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت پہ اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان کے عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور وہ دن آنے والا ہے کہ جب متقی لوگوں کو ہم رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا، فضول بات ہے جو یہ لوگ گھڑ کر لائے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب بندے بن کر اس کے حضور پیش ہونے والے ہیں، وہ سب پر محیط ہے اور اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، یعنی کہ کرنے کا کام ہے، یہ مسلسل رکنے کا نہیں ہے کہ ایک نیکی کر لی اور اس کے بعد سٹاپ لگا دیں کہ بس جی بہت نیک ہو گئے، اب تو ہم اب مزید ضرورت نہیں نیکیاں کرنے کی۔ نہیں، یہ تو مسلسل کرنے کے کاموں میں سے کام ہے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالنا دل نرم کرتی ہے، لوگوں سے محبتیں ڈیولپ کرواتی ہے۔ بے شک اس کلام کو ہم نے تمہاری زبان میں آسان کر دیا اور تمہارے لیے نازل کیا ہے تاکہ تم متقی لوگوں کو خوشخبریاں دے دو، یعنی کہ لوگوں کو ڈراؤ۔ جو ڈرنے والے ہوں گے وہ کون ڈریں گے؟ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے وہی ڈریں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے؟ یعنی کوئی باقی ہے بچا ہوا؟ کہیں آواز آتی ہے کسی کی؟ کسی نے کوئی بھی آواز لگائی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی ذاتی عبادات پر توجہ دے اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی ایز اے ہیومن، ایز اے اپنے گھر میں جو بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی پوری کرتا رہے اور انسانوں کو فیض پہنچانے والا بن جائے۔ جب آپ فیض پہنچانے والے بن جاتے ہیں نا تو پوری کائنات آپ کو فیض دینے لگتی ہے، اور جب آپ لوگوں تک فیض نہیں پہنچاتے، یعنی کہ لوگوں کا بھلا نہیں کرتے، کسی کے حق کے لیے اچھا نہیں کرتے، تو سب دوسرے کائنات کی مخلوق بھی آپ کے لیے حق میں اچھا نہیں چاہتی، آپ کے لیے دعائیں نہیں کرتی، آپ کے لیے جو ہے وہ مچھلیاں سمندر میں دعا نہیں کریں گی، چوٹیاں بلوں میں دعا نہیں کریں گی۔ یہ کن کے لیے دعا کریں گی؟ یہ علم کی سفر کے لیے دعا ہوتی ہے، یہ علم والوں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو کل ہم نے پڑھا نا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا سفر علم کا تھا، اور کس طرح انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا، چاہے جتنی مدت گزر جائے مجھے، میں چلتا ہی رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم کا سفر ہی ایسا سفر ہے جس میں آپ چلتے چلے جائیں گے تو آپ کی ساری مخلوق آپ کے ارد گرد آپ کے لیے دعائیں مانگنے والی بن جائے گی، آپ کے لیے خیر کے راستے ہموار کرنے والی بن جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج جو علم کی مجالس کے لیے اپنا وقت نکال کر بیٹھے ہیں یہاں پر، بہت سارے کاموں کو جلدی جلدی بھی کیا ہوگا آپ نے، اپنے وقت کو مینج کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی ہوں گی، تو آپ کی جتنی بھی کوششیں اس علم کے سفر کے لیے کی تھیں آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے پوری طرح اس کو قبول فرمائے اور اپنا بے شمار اجر و رحمت اور برکت جو ہے وہ آپ سب کو ایسا عطا کر کے آپ کے اندر انڈیل دے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں، تاکہ جو آپ واقعی سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے حرف بحرف جو ہے وہ سکھاتا چلا جائے۔ سورہ طٰہٰ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। तोहा, हमने यह कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया। और आप देख रहे होंगे कि सूरह मरियम भी मक्की सूरत है और सूरह ताहा भी मक्की सूरत है। और दोनों ही मक्की सूरतों का जो आगाज़ है और जो इसके मज़ामीन हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अक़ाइद पे बात करते हैं और किस तरह जो है वो असल इस्लाह की जहाँ ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अक़ीदे की, तो अक़ीदे पर ही ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाती है। और कायनात में गौर फ़िक्र, अल्लाह ताला से मार्फत हासिल करना, अल्लाह का तारुफ़ हासिल करना, अपना क़ुर्ब पाना, ये सारा जो है हमें नज़र आता है सूरह मक्की सूरह की खास बात जो हमें ये नजर आती है इसके अंदर। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यानी कि आज हम पढ़ने के लिए बैठे हैं तो इसलिए नहीं कि हम मुसीबत में पड़े हुए हैं कि अभी मुझे ये भी काम करना था, मैंने ये भी करना था, ये भी जल्दी जल्दी करके फारिग करो, मैंने क्लास में लेने आना है, जाना है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसको, कहते हैं ना कि जिक्र को नसीहत तो बनाया है, जिक्र को बोझ नहीं बनाया। और हम भी इसको बोझ ना बनाएं बल्कि इसको एंजॉय करें। हो सकता है कुछ लोगों के साथ कनेक्शन का मसला हो, जहाँ पे इसका सही आवाज़ ना आती हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीह कर लें और जो आवाज़ आ रही होती है उसको सुन लिया करें। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, मगर जो अल्लाह सुनवाना चाहता है हमें वो सुनवा देता है। इसलिए बस ये सोच के रखें कि आज आपको अल्लाह ने क्या सुनवाने के लिए बैठाया है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह जो आपके मतलब की चीज़ें होंगी वो आपको सुनवा देगा। ये तो एक याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो कि डरे। नाजिल किया गया है उस जात की तरफ से जिसने पैदा किया है ज़मीन को और बुलंद आसमानों को, वो रहमान। आप देख रहे होंगे पिछली सूरत से यहाँ पर अल्लाह के लफ्ज़ में, अल्लाह के नाम में अल्लाह का नाम रहमान बार बार कोट किया जा रहा है। यानी कि अल्लाह यहाँ पर इन दोनों सूरतों में अपने रहमान नाम से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि अल्लाह रहमान है और किस तरह अल्लाह की रहमतें हैं कि वो अर्श पर जलवा फरमा है। मालिक है उन सब चीज़ों का जो कि आसमानों और ज़मीन में है, जो ज़मीन और आसमान के दरमियान है और जो मिट्टी के नीचे है। तुम चाहे अपनी इस बात को पुकार करके कहो या चुपके से कही हुई बात, बल्कि इससे भी मख्फी तर बात कहो, तो वो भी अल्लाह जानता है। अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं, उसके और उसके लिए सारे बेहतरीन नाम है। लहुल अस्माउल हुस्ना। उम्मीद है कि आपने अस्माउल हुस्ना के कार्ड को देखा होगा, उसमें कुछ अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों को जो है वो पढ़ा होगा, अपनी दुआओं में कुछ ना कुछ नामों को ऐड किया होगा कि या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मालिक ज़िल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम। कुछ अपने अल्फाज, कुछ आपने जो मांगने के लिए आपने जो मांगा होगा, या रज़्ज़ाक़, या फत्ताह, जो भी आपको चाहिए उसी लिहाज से उस नामों को पुकारें और अल्लाह से दुआएं मांगे, इंशाल्लाह कबूल होंगी। हमने पीछे पढ़ लिया था कि नामों को पुकारने के बाद जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। और तुम्हें कुछ मूसा अलैहिस्सलाम की खबर भी पहुंची है कि जब उसने एक आग देखी थी, अपने घर वालों से कहा कि ठहरो, मैंने एक आग देखी है, यकीनन मैं शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ एक अंगारा वहां से ले आऊं, या इस आग पर कि मुझे कोई रहनुमाई मिल जाए, कोई गाइडलाइन मिल जाए यहाँ से कोई मुझे। यानी कि हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ, मिस्र में रहते थे, मगर कब ये मिस्र से मदियन चले गए थे, जब वहां पर इन्होंने किसी किब्ती शख्स का कत्ल कर दिया था और वहां से डर के भाग के फिर ये जो है अल्लाह ताला के हुक्म से ही फिर ये मिस्र चले गए थे और वहां से फिर वापस अब मिस्र जा रहे हैं। तो ये मिस्र जाते हुए रास्ते का जिक्र आ रहा है। वहां पहुंचे तो पुकारे गए कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, तुम जूतियां उतार दो। यानी कि तुम चप्पल जो पहने हुई है तुमने वो उतार दो, क्योंकि तुम अभी वादी मुकद्दस में हो, जो तुवा की वादी मुकद्दस है, तुम वहां मौजूद हो, तो अपने शूज उतार दो। ये देखें, ये भी एक अदब है ना कि जब अल्लाह के सामने बंदा खड़ा होता है, नमाज में जब खड़े होते हैं जाए नमाज में, तो क्या करते हैं, शूज उतार देते हैं। मगर वही बात है ना कि जहाँ पर हमें आप वसल्लम ने ये भी बता दिया कि कहीं पर ऐसे भी आप हालात में मौजूद हैं कि जहाँ आप शूज नहीं उतार सकते और आपने बावजू होकर के अपने शूज पहने हुए हैं, अपना अपना वजू है आपका उसमें, और जगह भी पाक है और आपके शूज भी पाक है, तो आप शूज के साथ भी नमाज अदा कर सकते हैं। और मैंने तुझको चुन लिया है और उसको और उस जो कुछ और सुन जो कुछ के वही किया जा रहा है, यानी कि तुम सुनो खामोशी से जो तुम्हें वही किया जाता है। मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई इलाह नहीं है।
بس تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. قیامت کی گھڑی تو ضرور آنے والی ہے. میں اس کا وقت مخفی یعنی کہ چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پا لے. یعنی کہ تعالیٰ ہمارے قیامت کا وقت تو مقرر ہے مگر وہ چھپا ہوا ہے. کسی کا قیامت کا وقت کب آ جائے گا یو نیور نو, ہمیں نہیں پتا. بس کوئی ایسا شخص جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا, اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے, تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ علیہ السلام, یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, یہ میری لاٹھی ہے, اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بہت سے دوسرے کام بھی ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. یعنی سوال تو صرف لاٹھی کا کیا گیا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے. انہوں نے شکر گزاری کے طور پر اس لاٹھی سے جتنے بھی کام کر سکتے تھے وہ بتا دیے کہ اس لاٹھی کا بہت شکر ہے, بہت یوزفل چیز ہے میرے لیے. فرمایا پھینک دو. یعنی کہ بعض اوقات آپ کے لیے وہ چیز بہت کام کی ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, پھینک دو. اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا کہ پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں, ہم اس کو پھر سے ویسا ہی کر دیں گے جیسے کہ یہ تھی. اب دیکھیں یہ پریکٹیکل ٹریننگ مل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو, کیونکہ آگے جا کے جس دربار میں یہ جانے والے ہیں وہاں ایک بہت بڑے جادوگروں کے جمگھٹے کا سامنا ہوگا اور اس قسم کے بہت سارے جادو دیکھیں گے, تو اس لیے ان کو پہلے ان کو تیار کیا جا رہا ہے. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے, اور یہ دوسری نشانی ہے, اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا, وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے, میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر مقرر کر دے جو کہ کون ہو, ہارون اخی, میرا بھائی ہارون ہو. اب دیکھیں یہاں پہ یہ دعا نظر آ رہی ہے اور آپ سنتے ہوں گے کہ روز ہم جب لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں, چاہے آپ کی سسٹر انیلا یا میں, ہم دونوں ہی رب اشرح لی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے بہت سارے اور اسپیکرز کو بھی سنا ہوگا جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو ہے وہ رب اشرح لی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی کیا مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ سینہ کھول دے, یعنی کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکیں اوپنلی, بات کو آسان کر دے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے وہ بات. اور جو ہماری زبان میں جو رکاوٹ ہے, گرا ہے, یا تو وہ رکاوٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم اندر سے گلٹ میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کام میں خود تو نہیں کرتی, دوسروں کو کہہ رہی ہوں کرنے کے لیے, یا پتہ نہیں یہ کام مشکل تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو ہم سے منہ سے کہلوانا چاہتا ہے وہ ہم سے کہلوا دے, کیونکہ جب ہم کچھ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں پھر دوسروں کو بتاتے ہیں, پہلے اس کو ہمارے کان سنتے ہیں پھر دوسروں کو آواز جاتی ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس گرہ کو کھولنے کی بات کریں, اللہ میرے اندر کی بھی گرہ کھول دے اور جس کو سنائی دے رہا ہے اس کے بھی دماغ کی اور دلوں کی گرہیں کھول دے تاکہ وہ باتیں وہ سمجھ لیں. تو یہ جو ہے ہماری بہت ہی خوبصورت دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی کام مل گیا, کوئی ذمہ داری دی گئی, تو اس کو یہ دعا ضرور کر لینی چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیں کہ علم کی دعاؤں میں جیسے اللہم فقہنی فی الدین, ہم علم کی دعا کرتے ہیں, رب زدنی علما, ہم علم کی دعا کرتے ہیں. تو اب دیکھیں علم کی بہت ساری دعاؤں میں رب اشرح لی دعا بھی شامل ہے, اور علم کا ایک دعاؤں کا کارڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت ساری دعائیں ہماری ایڈ کی ہوئی ہیں. تو جو کچھ دعائیں ہم اس میں سے پڑھتے بھی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ اس میں پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو اور خود بھی جب بھی کچھ پڑھنے بیٹھیں تو وہ ان کی دعاؤں کو سامنے رکھ لیں. آپ جیسے دعا پڑھ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ علم آپ کو سیکھنا, سمجھنا اور اس کو اپنے اندر جذب کرنا آسان کر دے گا. پھر کہتے ہیں کیا ہے کہ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا وزیر بنا دے, اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے, تاکہ ہم دونوں خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا ذکر کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پہ نگران ہے, یعنی کہ تجھ کو پتہ ہی ہے. اور یہاں پہ تسبیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, یعنی کہ ہم دونوں مل کے تسبیح کریں گے. تو بعض اوقات تسبیح اکیلے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور سب مل کے بھی ہم کر سکتے ہیں. جیسے بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ایک چیز پڑھی جا رہی ہوتی ہے, جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کیا خوبصورت سما ہوتا ہے جب سارے مل کے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ دیا یہ جو تو نے مانگا اے موسیٰ علیہ السلام, ہم نے ایک مرتبہ پھر تجھ پر احسان کیا, اور یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو اشارہ کیا تھا, اور ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے,
کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دو اور دریا اسے ساحل میں پھینک دے گا، اور میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اس کو اپنی طرف سے، اس کے دل میں اپنی طرف سے محبت طاری کر دو. یعنی آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا کرو. آپ سوچیں کوئی اپنے بچوں کو ایسے ایسے پھینک سکتا ہے کہ کو صندوق میں ڈالے اور دریا میں ڈال دے. اور اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں جبکہ دریا آگے ساحل پہ پھینکے گا اور ساحل جہاں سے وہ اٹھائیں گے لوگ دشمن کے علاقے کے لوگ ہوں گے. تو ایک پہ ایک امتحان تھا ان کی والدہ کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور جا کر کہتی تھی کہ میں تمہیں بتاؤں اس شخص کا پتہ جو اس کو اچھے سے پرورش کر سکے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. ہم نے تجھے اس پھندے سے بھی نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال رہا. پھر ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام. میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. یعنی کہ دونوں لوگوں کام بتا کے بھیجا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ جا رہے وہ تو ہے تو بڑا سرکش اور ظالم، مگر تم ان سے نرمی سے بات کر. اب دیکھیں ہم پیچھے نے بات کی تھی نا کہ نرمی چیزوں میں خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے اور سختی چیزوں کو بگاڑ دیتی ہے. تو آپ دیکھیں سخت سے سخت دشمن بھی ہمارے سامنے ہو تو بھی اس کے سامنے ہم اپنی نرمی نہ چھوڑیں، پولائٹنس اپنی نہ چھوڑیں، اپنا اخلاق نہ چھوڑیں. اور حسن اخلاق تو یہی ہے نا کہ اپنی نرمی، اپنی گفتگو اور اپنے عمل سے ہم لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیں. دونوں نے عرض کیا کہ پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغامبر ہیں. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو. ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے. اور ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. یعنی پیغام بتایا جا رہا ہے کہ پیغام جا کے دو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. قال فمن ربکما یا موسیٰ. فرعون نے کہا کہ اچھا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب تو وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے. یعنی ہر چیز کو نہ صرف بنایا ہے، اس کو ڈیزائن دیا ہے، اس کو سب اس کی شیپ بنائی ہے، بلکہ ثم ہدا، اس کو راستہ بھی بتایا، اس کو طریقہ بھی سکھایا جینے کا کہ وہ کیا، کہاں اور کس طرح سے رہے گی. فرعون بولا کہ اچھا جو پہلی نسلیں گزر چکی ان کی کیا بات ہے، یعنی ان کا کیا ہوگا، جو پیچھے گزر چکے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ قال موسیٰ قال علمها عند ربی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کے پاس ہے، یعنی کہ مجھے ایسے تصرف نہیں کہ پیچھے والوں کا کیا کرنا ہے، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. میرا رب جانے اس کے معاملات، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہ ایک کتاب میں ہے اور میرا رب نہ بھولتا ہے نہ ہی چوکتا ہے. یعنی کوئی چیز اس نے نہ بھولی ہے نہ ہی اس نے لکھنے سے چھوڑی ہے. وہی جس سے تمہاری زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس سے بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ہم تو عقل والے ہی ہیں نا الحمدللہ، اور سب نشانیوں پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس سے نصیحت بھی پکڑتے ہیں اور اس سے عاجز بھی ہو جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی نعمت سے جو کمی ہے وہ پوری کر دے گا انشاءاللہ. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی میں سے تم کو دوبارہ نکالیں گے بھی. ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھوٹ لائے ہی چلا گیا. یعنی کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے ماننا ہی نہیں، تو اس نے ماننا ہی نہیں تھا. کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دو؟ اچھا ہم بھی تمہارے مقابلے میں ویسا ہی جادو لے آتے ہیں اور طے کر لو کب و کہاں مقابلہ کرنا ہے، اور ہم اس دعوے سے پیچھے نہ پھریں گے. یعنی کہ ہم نے یہ وعدہ کر لیا، یہ مقابلہ تو ہو کر ہی رہے گا اور تم بھی نہیں پھرنا. کھلے عام میدان میں سامنے آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جشن کا دن طے ہو گیا، یعنی کہ وہ دن جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ دن طے ہو گیا، تاکہ جب بات پہنچانی ہے تو اکٹھے ایک ہی دفعہ سب کو پہنچا دی جائے. اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں گے.
فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین اسی وقت موقع پر کیا کہا لوگوں سے کہ برا ہو تمہارا کہ اللہ پر جھوٹ نہ گڑھو، یعنی کہ تم کیسے لوگ اللہ پہ جھوٹ گڑھتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تو وہ نہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے مقابلے پہ جو ہے لوگوں کو لے کر آ رہے ہو، چیزوں کو لے کر آ رہے ہو۔ تو فوراً انہوں نے کہا لوگوں سے کہ تم لوگ جھوٹ نہ گڑھو، اللہ پہ مان جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھائے، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا حال خراب کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گڑھا وہ نامراد ہی ہو گیا۔ یعنی کہ جو موقع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہاں پر بھی اپنی تعلیم، اپنی تبلیغ اور دعوت کا کام انہوں نے کر لیا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، یعنی کہ لوگوں کے درمیان، اور وہ چپکے چپکے باہم مشورے کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری اس مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ آج اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو، یعنی کہ تمہارا جو لائف اسٹائل ہے نا بہت ہی زبردست قسم کا، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو جیلسی ہوتی ہے تمہیں ترقی یافتہ ملک دیکھتے ہوئے کہ تمہارے پاس کتنا کچھ ہے، کتنی انسیکیورٹیز ہے نا لوگوں کو۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو، میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج وہی غالب رہا اور کہ آج جو غالب رہے گا وہی جیت گیا، سمجھے؟ وہ جس نے اوور پاور کر لیا سب کچھ، آج وہی اس کی جیت ہے، یعنی کہ آج وہی میچ جیت جائے گا۔ جادوگر بولے کہ موسیٰ السلام تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ یعنی کہ باری کس کی پہلے ہوگی، ٹاس کس کا ہوگا پہلے، بیٹنگ پہلے کون کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم پھینکو، یعنی کہ پہلی باری تمہاری ہے۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ ہم نے کہا کہ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی کہ ایک نیچرل سی ایک ڈر، ایک خوف تو ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ اتنے سارے سانپ اگر اکٹھے دیکھ لے دوڑتے ہوئے تو انسان ڈر ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، یہ سب تو جادو ہے، تمہارے پاس ریالٹی ہے، پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نکل جائے گا۔ یعنی کہ تم ابھی پھینکو اپنا عصا، تمہارا جو اژدہا نکلے گا نا، جو کہتے ہیں نا ایناکونڈا نکلے گا، بڑا والا جو سانپ ہوتا ہے، جو پوری جانوروں کو پورے کہتے ہیں نا پورے بیل کو اور پوری ہاتھی کو بھی ہضم ایک ہی اس میں کھا جاتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ساری چیزوں کو نکل جائے گا جو کچھ بھی یہ بنا کر لائے ہیں۔ یہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتا خواہ وہ کتنی ہی شان سے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، آخر کو ہوا بھی یہی کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ تم لوگوں کا یہ گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دیتا ہوں اور کھجور کے تنوں پہ تمہیں سولی لٹکا دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا کون زیادہ ظالم ہے، کون زیادہ جلدی پکڑتا ہے انسان کو۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نشانیاں، یعنی کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ جب ہم کو روشن نشانیاں دکھا دی جائیں اس کے باوجود بھی ہم ترجیح دیں، مطلب اس کو جو ہمارے پاس پہلے تھا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی میں نا ایک سپارک کیا ہوتا ہے، ایک روشنی، ایک لائٹ جلائی ہوتی ہے۔ اب وہ لائٹ چاہے تو ہم بجھا دیں، چاہے تو اس کو ہلکا کر دیں، یہ چاہے اس کو اگنور کر دیں، وہ ہم پر ہے، مگر وہ لائٹ ہر ایک کی زندگی میں آتی ضرور ہے۔ تو ان کی زندگی میں بھی جب وہ لائٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو لائٹ ہم نے دیکھ لی ہے نا، جو روشنی ہمیں نظر آ گئی ہے، ہمیں اس پہ بلیو ہے پکا، اور اب ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں، چاہے تم کچھ بھی کر لو ہمارے ساتھ، جان لو یا جان ہماری بخش دو، جو بھی کچھ کرو اس کے ساتھ۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم ترجیح دیں گے تمہیں، اتنی نشانیاں دیکھ لیں گے اس کے باوجود بھی تمہیں جو کچھ کرنا ہے چاہے تو تم کر لو، بس تم اسی دنیا کے فیصلے کر سکتے ہو نا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پہ تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ یعنی کہ فوراً ہی جادوگروں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، بے شک جو مجرم بن کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے تو جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ ہی مرے گا۔
اور جو مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے اور سدا بہار باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لو۔ کیسے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے نا اپنے اپنے مومن بندوں کو ایک ایسی زمین سے جہاں پر ظلم کا بازار گرم تھا، اور کیسے سمندر راستہ دے رہا ہے۔ اب دیکھیں پیچھے ہم نے بات کی تھی نا، کیسے کائنات مسخر ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو رب کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ سمندر سا راستہ دے رہا ہے کہ چلو میں ہٹ گیا ہوں سامنے سے اور میں نے زمین آگے کر دی، تم لوگ گزر جاؤ یہاں سے۔ How amazing it is! سبحان اللہ۔ تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا بھی خوف نہ ہو اور نہ ڈر لگے، یعنی کہ تم بالکل بے خبر بے خطر ہو کے جاؤ، تمہیں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے پیچھے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ جو آ رہا ہے وہ اپنا انجام کے لیے آ رہا ہے اور تم تو پار ہو ہی جاؤ گے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسے کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور کوئی رہنمائی نہ کی، یعنی کہ ایسے لیڈرز جو خود بھٹکے ہوتے ہیں اپنی قوموں کو بھٹکاتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل قد آنجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب سے تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پہ من و سلوا اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر بھی میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا، البتہ جو توبہ کر لے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، البتہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے۔ چار کرنے والے کام بتائے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ یعنی اللہ کی بخشش چاہیے تو پھر کیا، پہلے خود توبہ کرے انسان، ندامت اپنی، شرمندگی اپنی، پھر ایمان کو ریوائیو کرے، یعنی کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ تجدید ایمان کرے کہ مجھے دوبارہ نہیں کرنا۔ پھر تیسرا نیک عمل کرے، اپنی گڈ ڈیڈز شو کرے کہ اللہ میں صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، میں اچھے کام کروں گی آئندہ، میں وعدہ کرتی ہوں یہ سب کچھ۔ تو یہ کیا، یہ گڈ ڈیڈز ہوں گے جو آپ نے کرنے کے ارادے کر لیے ہیں۔ اور پھر چوتھا، پھر اس کے بعد راستہ چھوڑنا نہیں ہے، وہ راستہ صراط مستقیم پکڑے رہنا ہے، وہ اپنے راستے پہ ثبات اختیار کرنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے پھر اس کو۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا کہ وہ بس میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تمہارے حضور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آ گیا ہوں، اور اے میرے رب تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جا۔ کتنا شوق تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، کہ وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ خوش کیسے ہوں گے مجھ سے، آپ راضی کیسے ہوں گے مجھ سے، میں کیا کروں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بعض اوقات جو بچے بہت ہی اوبیڈینٹ ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو کیسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے ابو راضی کیسے ہوتے ہیں، میری امی خوش کیسے ہو جاتی ہیں، آج میں کیا کام کر دوں ان کا کہ میری امی مجھ سے خوش ہو جائیں، ہے نا۔ ایسے ہی اللہ کو بھی خوش کرنا چاہیے ہمیں، جیسے ہم بندوں کو خوش کرتے ہیں دنیا میں، کبھی اپنے ہسبینڈ کو خوش کرتے ہیں، کبھی کوئی اپنے وائف کو خوش کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ان کی پسند کا کھانا بنا دوں یہ خوش ہو جائیں گے، ان کی پسند کے کپڑے پہن کے تیار ہو جاؤں یہ خوش ہو جائیں گے۔ ایسے ہمیں اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سب غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے اور جا کر کے اس نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کے غضب کو ہی اپنے پر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کر لی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ معاملہ تو یہ ہوا کہ ہمارے کچھ زیورات کے بوجھ تھے جس سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس اس کو پھینک دیا۔ بس اس پہ سامری نے کچھ ڈالا اور اس نے ایک بچڑی کی صورت بنا نکالی اور جس میں پھر ایک بیل کی سی آواز بھی نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہی تمہارا الہ ہے، اور موسیٰ کا الہ تو موسیٰ اسے بھول گیا۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ہماری بات کا جواب دیتا ہے نہ ہی نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون پہلے ہی ان سے کچھ کہہ چکے تھے کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہیں آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ہارون، تم نے دیکھا تھا جب کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ میرے طریقے پہ عمل نہ کرو، یعنی کہ تم نے کیوں ان کی اصلاح کیوں نہ کی، تم نے کیوں نہیں ان کو روکا کرنے سے؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟
ہارون نے جواب دیا علیہ السلام نے، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ کھینچ، مجھ کو تو اس بات کا خوف تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈلوا دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. یعنی کہ بعض اوقات لوگوں کے اندر اختلاف اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک کہتے ہیں نا کہ لیسر ایول کو بھی اگر آپ اس کو ایڈریس کرنے لگے تو ایک بہت بڑا ایول بن جاتا ہے وہ. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا لیٹ اٹ گو، کہ میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو اس کو میں چھوڑ دوں کہ موسیٰ آئیں گے تو خود ہی ہینڈل کریں گے اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو کہ دوسروں نے نہیں دیکھی، یعنی کہ دوسروں کو نظر نہ آئی. بس میں نے رسول کی نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی اکسایا، یعنی کہ اس نے مجھے ایسی سمجھایا کہ ایسا کر لو تو یہ اچھا جادو بن جائے گا. سامری جو ہے مشہور تھا کہ اس کو جادوگری بھی آتی تھی. قال فاذهب فإن لك في الحياة فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھ کو یہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چھونا، یعنی کہ ٹچ می ناٹ. تمہارے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس الہ کو جس پہ تو جمے ہوئے تھے، اب اس کو ہم جلا ڈالیں گے. یعنی کہ جو تم نے الہ بنایا تھا اس بچڑے کو، اس کو کیا کریں گے، جلا ڈالیں گے، ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگوں تمہارا اللہ تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، ہر چیز کا علم اور اس ہر چیز پر اسی کا علم جو ہے حاوی ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک کی جو بھی علامات ہوتی ہیں ان کو بھی مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے. جیسے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو جلا دیا بلکہ ختم ہی کر دیا، اس کو کوئی چیز باقی نہیں رہنے دینی چاہیے. اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی حالات کی خبریں تمہیں سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں تم کو ایک اور ذکر بھی عطا کیا ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، یعنی کہ کتاب سے، وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سبھی لوگ ہمیشہ اسی میں گرفتار رہیں گے. اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب سور پھونکا جائے گا، ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی بھی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل سے ہی تم نے کو 10 دن گزارے ہوں گے. یعنی کہ اتنی بڑی زندگی، اتنے سالوں قبر کی جو راتیں ہیں وہ بھی ان کو کتنی لگیں گی، صرف 10 دن. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. اس وقت ان میں سے جو ایک زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی تو بس ایک ہی دن کی زندگی تھی، یعنی کہ تم یہ 10 دن بھی زیادہ کہہ رہے ہو، یہ ایک ہی دن تھا بس، اور تو زیادہ تھا ہی نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسی ہموار میدان بنا دے گا، اور تم اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز جب لوگ منادی کی پکار پہ سیدھے چلے آئیں گے، ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور اس روز آواز رحمان کے سامنے دب جائیں گی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا. اور ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے، اتنی بڑی کائنات، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ڈسٹ بنا کے اڑا دیں گے اللہ تعالیٰ. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا ہی کسی کو رحمان اس کی اجازت دیں اور اس کی بات سننا پسند کریں. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. یعنی کہ جب آج جھکنے والے دن ہے تو آج نہیں جھک رہے، آج اکڑ میں لگے ہوئے ہیں اپنی دنیاوی کر و فر میں، مگر جس دن اللہ کا دن ہوگا تو اس دن سارے کے سارے سر چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے جھک جائیں گے. وقد خواب من حمل ظلما. اور نامراد ہوگا جو گناہ کا بار اٹھائے ہوئے آئے گا، یا حق یا ظلم یا حق تلفی کا، اور کوئی ظلم یا اور حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو کہ نیک عمل کرتا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مومن بھی ہوگا. یعنی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایمان، نیک عمل کرے گا اور ایمان، جو نیک عمل کرے گا اور ایمان لائے گا اس دن کوئی خوف اور کوئی ڈر اور کوئی حق تلفی کا اندیشہ اس دن اس کو نہ ہوگا جس دن سب ڈر رہے ہوں گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں ہر طرح کے ڈراوے بھی ہیں، شاید کہ لوگ تقوی والے بنیں یا ان میں کچھ نصیحت کے آثار پیدا ہوں. بس بلند و بالا و برتر ہے اللہ بادشاہی حقیقی. اور دیکھو کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، یعنی کہ جلدی جلدی نہ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو. ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں نا، ویسے پارا جو ختم کرنا ہوتا ہے ہم نے،
اور ایک پارا ختم کر کے ہم بہت تھک چکے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے. تو کہتے ہیں نا قرآن کو آہستہ سے پڑھیں، آرام سے پڑھیں. اور جیسے اب تجوید ماشاءاللہ سے پڑھنا آپ نے شروع کر دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب تو بہت ہی کانشیس ہو کے پڑھنا پڑتا ہوگا نا. بھلے سے ختم نہ ہو، مکمل نہ ہو، مگر جتنا ہو اچھا تو ہو. تو کوالٹی پہ زور دیں، کوانٹٹی پہ نہیں. جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی کی تکمیل کو نہ پہنچ جائے. اور دعا کرو اے میرے رب میرے علم میں مزید اضافہ فرما، وقل ربی زدنی علما. آج دونوں دعائیں ہیں ہماری اسی پارے میں آ گئی ہیں الحمدللہ. تو آپ دیکھیں اللہ سے علم میں اضافے کی دعا، بڑی خوبصورت ایڈوائس تھی جو ہم الحمدللہ ہمیں پاور آف دعا میں ملی تھی. اور اس میں ہی ہماری استاذہ محترمہ نے بھی ایک دعا ایڈ کر دی تھی اور کہا کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا اس وقت. تو اور خصوصاً آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں ہماری علم کی دعا، خاص طور پر علم کی دعا تو ہمیں ہمیشہ ہی کرنی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، کیونکہ ہمیشہ علم میں کمی تو رہے گی ہماری، اور علم میں اضافے کی ضرورت باقی ہی رہے گی. تو ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں جیسے اللہ فقہنی فی الدین، اللہ ربی زدنی علما، اس قسم کے علم حاصل حساب ایسے چھوٹی چھوٹی کر لیں. اپنے اپنے ہم آج کل کا رمضان کر رہے ہیں السلام علیکم. ابھی شاید ڈسکنیکشن ہو گیا تو تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں. آپ استغفار پڑھ لیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ لیں. انشاءاللہ جلدی سسٹر نصرت آ جاتی ہیں. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آج کا دن کمپلیٹ ہوا. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. اب کیا کریں کہ آپ سسٹر نصرت نے کہا تھا نا
کہ اللہ تعالیٰ وہی چاہتے ہیں جو سنوانا چاہتے ہیں ہم سن لیتے ہیں، اور جو نہیں سنوانا چاہتے ہم نہیں سن لیتے ہیں. کوشش کے باوجود ڈسکنیکشن ہو گیا، الحمدللہ کیا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم ملیں گے اور پھر دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. جو آپ کا مس ہو گیا وہ دیکھ لیتے ہیں. اور کل انشاءاللہ آپ پلیز ٹائم پہ آ جائیں، کیونکہ آج میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ آفٹر 15 منٹس جوائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تو پلیز ٹائم پہ آ جائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.